السلام علیکم کلاس ففتھ، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور کام جو ہے وہ ٹائم پہ کر رہے ہوں گے۔ اوکے کلاس ففتھ، ابھی ہم شروع کر رہے ہیں اسلامیات کی کلاس، اور اسلامیات کی کلاس میں ہم شروع کر رہے ہیں سبق نمبر 4 آخرت۔ ٹھیک ہے، آج ہم ریڈنگ کریں گے، تو آپ لوگ اپنا بک اوپن کریں پیج نمبر 15 اور میرے ساتھ رہیں کہ جو میں ریڈنگ کروں گی تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہے تاکہ آپ لوگ کو انڈرسٹینڈنگ ہو۔ ٹھیک ہے، اوکے میں شروع کر رہی ہوں۔ آخرت، دنیا اور آخرت کا معنی۔ اب دنیا اور آخرت دو چیزیں ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ دنیا کے معنی قریب اور آخرت کے معنی بعد میں آنے والے کے ہیں۔ اچھا، یہ تو صرف اس کے لفظی معنی ہے کہ لفظ دنیا کا مطلب کیا ہے اور لفظ آخرت کا معنی کیا ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے مراد انسان کی موجودہ زندگی ہے اور آخرت سے مراد اس کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے۔ مطلب ابھی جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے، لیکن جب ایک دفعہ انسان مر جائیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان کی ایک نئی دنیا جو ہے وہ نئی زندگی شروع ہوگی۔ اس زندگی کو پھر کہتے ہیں آخرت کی زندگی۔ یہ دنیاوی زندگی ختم ہوتی ہے، بٹ اخروی زندگی جو ہوتی ہے، جو آخرت کی بعد زندگی ہوتی ہے، وہ پھر ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک دن آئے گا جب زندگی کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیا نظام قائم کرے گا۔ اس دن کا نام آخرت ہے۔ آخرت کے دن پر سچے دل سے یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک دن آئے گا جب سارے لوگ مر جائیں گے، پوری دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ پھر ان انسانوں کو دوبارہ زندگی دے گا اور سزا اور جزا کا عمل ہوگا، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور ہمارے لیے اس بات پہ یقین رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آخرت پر یقین رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، اب آخرت کی زندگی کا تصور کیا ہے؟ جس طرح دنیا کی موجودہ زندگی ایک حقیقت ہے، قرآن مجید کی روح سے آخرت کی زندگی بھی ایک حقیقی زندگی ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے۔ مطلب اب اگر آخرت کی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی بھی ہے، تو اگر آخرت کی زندگی ہے تو دنیاوی زندگی کیوں بنائی گئی؟ تو دنیاوی زندگی اسی لیے بنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہ رہا ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ اچھے اعمال کرتے ہیں اور کون لوگ جو ہے وہ برے اعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں مندرجہ آیات میں زندگی اور موت کا مقصد بتایا گیا ہے۔ ترجمہ: جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ زندگی اور دنیا کو مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ زندگی اور موت کا زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے۔ جس طرح ہر انسان دنیا میں ایک خاص وقت تک زندہ رہتا ہے، اس کے بعد اسے موت آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کوئی بھی ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتے ہیں۔ مطلب ان کا کچھ نہ کچھ ٹائم دنیا میں ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس ساری کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس کا نام قیامت ہے۔ جیسے ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، مطلب کچھ ٹائم کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس طرح یہ جو دنیا بنی ہوئی ہے، یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی ایک ٹائم مقرر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا اور اس دن کو ہم کہتے ہیں قیامت کے دن۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے۔ مطلب زمین پہ کچھ ہے، انسان، پرندے، جانور، پتھر، پہاڑ، درخت، پانی، سب کچھ، ایون کہ سٹارز اور مون اور سن اور ہر چیز، مطلب ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں جمع کرے گا اور تمام انسانوں سے اعمال کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دوبارہ سے زندگی دے گا اور ان کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور ان سے اعمال کا حساب کتاب ہوگا کہ کن لوگوں نے اچھا اعمال کی ہے تو ان کو جزا ملیں گے اور جن لوگوں نے برے اعمال کی ہے ان کو سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے انہیں جزا کے طور پر جنت عطا کی جائے گی، جہاں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت میسر ہوگی اور کوئی غم، کوئی دکھ، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اب جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے نیک اعمال کی ہوگی
ان کو ایوارڈ کی شیپ میں کیا ملے گا؟ جنت مل جائے گا، جس میں ہر قسم کی نعمت ہوگی، ہر قسم کی چیز اویلیبل ہوگی. وہاں پر کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی غم، کچھ بھی نہیں ہوگا، بٹ صرف خوشی ہوگی اور سکون ہوگا اور دنیا کی ہر نعمت ہوگی. جن لوگوں کے برے اعمال زیادہ ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جو لوگ برے ہیں، جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے سے انکار کیا ہے، جو کفار ہے، ان کو کیا ہوگا؟ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کو سزا ملے گی، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مطلب بہت بری جگہ ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں آپ جو کریں گے آخرت میں اس کا آپ کو ویسے ہی بدلہ ملے گا. دنیا کی مثال کھیت جیسی ہے. کسان کھیت میں جو فصل بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور جتنی محنت کرتا ہے اس قدر اچھی فصل کرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھیت میں گندم کا بیج کاشت کر کے اسے چنے کی فصل حاصل ہو. مطلب ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ دنیا کو ہم کہیں کہ یہ ایک کھیت ہے، ایک فیلڈ ہے، ایک کسان کام کرتا ہے، اس نے وہ جو فصل کرے گا، مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے گندم کا کیا ہے اس پہ چاول جو ہے وہ آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. وہ جو فصل بوئے گا وہی کاٹے گا. جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنی اچھی فصل ہوگی. اب ایک کسان ہے، اس نے اپنی فصل کا خیال ہی نہیں رکھتا، کوئی نہ پانی دیتا رہتا ہے ٹائم پہ، نہ ٹائم پہ کٹائی کرتا ہے، تو کیا ان کی فصل اچھی ہوگی؟ ان کی فصل اچھی نہیں ہوگی. جو جتنی محنت کرے گا تو اس کو اتنا ہی اچھا صلہ ملے گا. یہی مثال دنیا کی ہے. دنیا کی زندگی میں جو شخص نیک اعمال کرتا ہے وہ آخرت کی زندگی میں بہترین بدلہ حاصل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی شخص کامیاب ہوگا. اب دنیا بھی ایسی ہی ہے. اگر دنیا میں کسی نے اچھے اعمال کی تو آخرت میں اس کو بہترین بدلہ ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جس نے دنیا کی زندگی میں برے اعمال کی، اس کی مثال اسی شخص جیسی ہے جو کھیت میں کڑوے کیلے پل کاشت کرتا ہے. آخرت کی زندگی میں ایسے شخص کو کڑوا پل ہی حاصل ہوگا جس کا نام جہنم ہے. اچھا، اب جس نے اعمال برے کی ہیں، جس نے محنت نہیں کی ہے، جس نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آخرت کی زندگی میں بھی اس کو ہی ویسے ہی انجام ملے گا. اس کو سزا کے طور پہ جہنم میں ڈالا جائے گا، جو کہ بہت بری جگہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ایک مختصر جملے میں بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. مطلب آپ نے جو دنیا میں آپ کر رہے ہیں نا، آپ یہ سوچ کے کریں کہ اس کا بدلہ آپ کو آخرت میں ملے گا. آپ اچھا کرتے ہیں آپ کو اچھا ملے گا، آپ برا کرتے ہیں آپ کو برا ملے گا. ہمیشہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں، جو بھی کام ہو، چھوٹی سے چھوٹی کام ہو، آپ کریں گے تو آپ یہ سوچ کے کریں کہ مجھے اسی کام کا بدلہ ملے گا. اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہے مجھے تکلیف ملے گی، اگر میں نے کسی کو خوشی دی ہے مجھے خوشی ملے گی، اگر میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے میرے ساتھ اچھا ہوگا، اگر میں نے کچھ برا کام کیا ہے تو میرے ساتھ برا ہی ہوگا. ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں جنت کی صورت میں اعلیٰ اور عمدہ بدلہ حاصل کر سکیں. اگر ہم نے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کی اور اس پر راضی ہو گئی تو آخرت میں ہمیں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اب دیکھیں، صاف بات ہے کہ اعمال کا بدلہ ملے گا، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں تاکہ ہمیں جنت ملے. کوئی یہ تو نہیں چاہتا نا کہ وہ جہنم میں جائے. تو جہنم میں نہ جانے کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ آپ برے کام نہیں کریں گے. تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اچھے کام کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں تاکہ ہمیں آرام سے جنت مل جائے. دنیا کی زندگی ہر انسان کے لیے اچھے اعمال کرنے کا موقع ہوتی ہے. جو لوگ اس موقع کو ضائع کرتے ہیں انہیں آخرت میں حسرت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا، انسان کے ساتھ ایک ہی موقع ہے اچھے اعمال کرنے کا، اور وہ ہے دنیا کا موقع. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پاس پھر کوئی موقع نہیں ہوتا معافی کا، اچھے کاموں کا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے پاس موقع کب تک ہے؟ جب تک ہم زندہ ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں اور ہم اچھے کام کریں گے تو یہ بات ہمیں گارنٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جس نے اچھے کام کی اس کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس ایک ہی موقع ہے، اور وہ موقع کب ہے؟ دنیا کی زندگی. کہ دنیا کی زندگی میں اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں آخرت میں جنت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. کرامن کاتبین. اب کرامن کاتبین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں. ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، یعنی معزز فرشتے.
किरामन कातिबीन का मतलब क्या है? मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते। एक फरिश्ता इंसान के दाएं कंधे पर होता है जो नेक अमाल लिखता है, और दूसरा इंसान के बाएं कंधे पर होता है जो बुरे अमाल लिखता है। हमारे जो शोल्डर्स हैं, 2 शोल्डर्स हैं ना, लेफ़्ट और राइट। एक फरिश्ता राइट साइड पे होता है, एक फरिश्ता लेफ़्ट साइड पे होता है। जो राइट साइड पे होता है वो हमारे अच्छे अमाल लिखता है, जो हमारे लेफ़्ट साइड पे होता है वो हमारे बुरे अमाल लिखता है, क्योंकि हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है ना। अब अल्लाह ताला ये हमारा रिकॉर्ड बना रहा है। तो अब जब ये फरिश्ते मतलब हमारे अमाल लिखते हैं, अच्छे और बुरे दोनों, फिर ये फरिश्ते ये हमारा जो रिकॉर्ड है ये अल्लाह को देता है। जो अल्लाह उसको देखता है, तो जिसके अच्छे अमाल ज़्यादा होंगे वो जन्नत में जाएगा, जिसके बुरे अमाल ज़्यादा होंगे वो जहन्नुम में जाएगा। ये फरिश्ते अच्छे और बुरे अमाल फ़ौरन लिख लेते हैं। हशर के दिन इंसान के सामने ये अमलनामा पेश किया जाएगा और वो इससे इनकार नहीं कर सकेगा। अब ये फरिश्ते क्या करेंगे? ये हमारा रिकॉर्ड बना लेते हैं। क़यामत के दिन जब हमारा हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला हमारा रिकॉर्ड हमारे सामने रखेगा कि आपने इस दिन ये अच्छा काम किया था, ये बुरा काम किया था, और हम तो फिर इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो काम तो हमने किया होगा। तो वो हमारा एक क्लियर कट रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बेस पे जिसके अच्छे अमाल ज़्यादा होंगे वो जन्नत में जाएगा, और जिसके बुरे अमाल ज़्यादा होंगे वो जहन्नुम में जाएगा। अच्छा, लिहाजा दुनिया में इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करे और गुनाह के कामों से बच कर रहे, ताकि आखिरत में उसे कामयाबी हासिल हो और सज़ा के बजाय वो इनाम व इकराम का मुस्तहिक़ ठहरे। अब ठीक है, आपको समझ आ गई कि हम जो भी करते हैं उसका एक रिकॉर्ड बनता है। किरामन कातिबीन 2 मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते हैं जो हमारे शोल्डर्स पे होते हैं, वो हमारे अमाल लिखते हैं, और यही रिकॉर्ड हमें क़यामत के दिन मिलेगा। अब ये नहीं है कि फ्री में हम जन्नत में जाएंगे और फ्री में हम जहन्नुम में जाएंगे, नहीं। अल्लाह ताला हमें हमारा रिकॉर्ड दिखाएगा कि आप लोगों ने ये अच्छे काम किए हैं, ये काम बुरे किए हैं, और उसी के बेस पे इंसाफ होगा। अगर हमारे अच्छे अमाल ज़्यादा थे तो अल्लाह ताला हमें जहन्नुम नहीं भिजवाएगा, वो जन्नत में भिजवाएगा। अगर हमारे बुरे अमाल ज़्यादा थे तो हमें जहन्नुम भेजेगा, जन्नत में नहीं भिजवाएगा। तो हम लोगों ने कोशिश करनी है, क्योंकि हम लोग को तो जहन्नुम नहीं जाना, बहुत बुरी जगह है। तो हम लोगों ने क्या कोशिश करनी है? हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजार सके और अच्छे कामों में गुजार सके, ताकि हमें आखिरत में कामयाबी हो। ठीक है, क्लास 5th। तो ये आपकी सबक नंबर 4 की रीडिंग थी। आप लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है और नेक्स्ट हफ्ते इंशाल्लाह इसके हम रिटन वर्क करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।